Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we have our 14th lecture, and this lecture is about the fundamental human rights. The human rights which Islam has given to all the human beings, the rights which Islam has divided to all the human beings, and Islam never discriminate or make any difference between all the human beings to whom he is giving these rights. These rights are as follows, and we will discuss these main points. First of all, the importance of rights, types of rights, right of life and property, equality of mankind, right to acquire knowledge, basic necessities of life, right of freedom, right of security, right of or the freedom of conscience, the right to justice, the right to protect, freedom of expression, and respect for the chastity of women. First of all, the importance of human rights. Human rights کی ضرورت اور ان کی اہمیت. Human rights کا ہونا اور ان کی امپلیمنٹیشن اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اسلام دنیا میں ایک امن اور شانتی اور محبت اور بھائی چارے کا ماحول دیکھنا چاہتا ہے. That's why Islam wants to implement the system of rights, because the rights of someone are in fact the responsibilities of others. ایک شخص کے حقوق دوسرے شخص کی ذمہ داریوں کا عکس ہے، اور اگر ہر انسان اپنے حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے اور ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے صحیح معنوں میں عہدہ برا ہوتا ہے. اور یہی رائٹس، یہی حقوق جب ان کو ایک انسان ادا کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے فرائض کی ادائیگی کر رہا ہوتا ہے. اور ایک انسان کے حقوق دوسرے انسان کے فرائض ہیں، اور ایک انسان کے فرائض دوسرے انسان کے حقوق ہیں. چنانچہ ہر انسان اگر صرف اپنے فرائض کو ادا کرے تو اٹ مینز کہ دنیا میں ایک بیلنسڈ نظام وجود میں آئے گا. ہیومن رائٹس کی دوسری امپورٹنٹ وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام فتنے اور فساد کو سخت ناپسند کرتا ہے. اسلام فتنے اور فساد کو سخت ناپسند کرتا ہے. اس لیے اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ جو ہے وہ مرڈر کرنے سے یا قتل کرنے سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو معاشرے میں اجتماعی طور پر انتشار پیدا کرتا ہے. قتل کرنا ایک انفرادی فعل ہو سکتا ہے، قتل کرنے کے انفرادی نقصانات ہو سکتے ہیں، لیکن فتنہ ایک ایسی چیز ہے جو معاشرے کو اجتماعی طور پر برباد کر دیتا ہے. چنانچہ اسی لیے فرمایا گیا کہ الفتنۃ اشد من القتل. چنانچہ اس فتنے سے بچنے کے لیے معاشرے میں اجتماعی طور پر امن اور سلامتی کی فضا قائم رکھنے کے لیے ہیومن رائٹس کو امپلیمنٹ کرنا اور ہیومن رائٹس کو عمل میں لانا بہت ضروری ہے. تیسری اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہیومن رائٹس انسان کے درمیان اخوت اور مساوات کو قائم رکھنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اگر ہیومن رائٹس کو ڈیولپ نہ کیا جائے، ان کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے، تو ہر انسان اپنی پسند کے مطابق اور ہر انسان اپنی خواہش کے مطابق اور اپنی ضرورت کے مطابق اپنے رائٹس اور اپنی رسپانسبلٹیز ڈیفائن کرے گا، اپنے رائٹس اور رسپانسبلٹیز کو طے کرے گا، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے رائٹس جس کو وہ رائٹ سمجھتا ہو وہ حاصل کرنے کے لیے کوئی وہ انلیگل طریقے استعمال کرے، اور کچھ ایسی رسپانسبلٹیز جس کو ادا کرنا اس کے اوپر فرض ہو یا بہت ضروری ہو، وہ ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہو کہ ان فرائض کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے. چنانچہ ایک بیلنسڈ نظام قائم کرنے کے لیے، ایک متوازی نظام قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ
رائٹس اور ریسپانسبلٹیز کا ایک متوازن نظام قائم ہو، اور اسی متوازن نظام کو ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے اور دا امپلیمنٹیشن آف ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے. چنانچہ جب ہیومن رائٹس قائم کیے جائیں گے تو اس سے معاشرے میں امن و سلامتی بھی پیدا ہوگی. ہیومن رائٹس کے ذریعے ہر انسان دوسرے انسان کے حقوق کا خیال رکھے گا اور ان کو غصب نہیں کرے گا، اور ہر انسان کو اس کی سہولت کے مطابق یہ فرائض اور اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی سہولت دی جائے گی. چنانچہ اس کے ذریعے معاشرے میں ایک اخوت اور بھائی چارے کا نظام قائم ہوگا. اسی لیے اسلام نے کچھ ایسے رائٹس ہیں، کچھ ایسے حقوق ہیں جس کو ہر انسان کے لیے لازم قرار دیا ہے کہ جو شخص چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں، اس دائرہ کار میں جب وہ شامل ہوتا ہے تو یہ حق اس کو حاصل ہے، اور باقی لوگوں کی یہ فرض ہے، باقی لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس شخص کو اس کا یہ حق دیا جائے. Types of rights. There are two important types of rights. Number one, the rights which are general, and number two, the rights which are specific or particular in their nature. جنرل ہیومن رائٹس وہ ہیں جو اسلام نے ہر انسان کو، ہر ہیومن بینگ کو ایز اے کریشن آف گاڈ دیے ہیں، جو اسلام نے تمام انسانوں کو دیے ہیں. اور یہ وہ حقوق ہیں جن کو دینے میں اسلام انسانوں کے درمیان کوئی فرق، کوئی تمیز نہیں کرتا، اور تمام انسانوں کو یہ حقوق حاصل ہیں جو بنیادی حقوق کہلاتے ہیں. اسی لیے ان کو جنرل ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے، جبکہ پرٹیکولر اور اسپیسیفک رائٹس وہ ہیں جو اسلام نے کسی خاص انسان کو دیے ہیں، کسی خاص انسان پر وہ لاگو ہوتے ہیں اور باقی انسانوں کو وہ نہیں دیے. مثلاً رائٹس آف پیرنٹس، جو رائٹس آف پیرنٹس ہیں وہ رائٹس آف ٹیچرز نہیں ہیں. پیرنٹس کے رائٹس اور ہیں، ٹیچرز کے رائٹس اور ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ درمیانی نیچر کے کچھ ایسے لاز ہوں اور کچھ ایسے رائٹس ہوں جو اسلام نے دونوں کے درمیان ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیے ہوں، لیکن وہ حقوق جو پیرنٹس کو دیے گئے ہیں ان حقوق سے ڈفرینٹ ہیں جو ٹیچرز کو دیے گئے ہیں. اسی طرح رائٹس آف ذمیز، the people who are living in Islamic territory and they have not accepted Islam, they are known as Zimmis. Their rights. Likewise, the rights of women, they are different from the rights of men. So, the particular or the specific rights are rights which Islam has awarded to a specific group or to a specific individual which are not implemented, which are not for all the other human beings. And now the rights which we are going to discuss today, they are the fundamental human rights, they are the basic, they are the vital, and they are the most important human rights which Islam has given to each and every human being, which Islam has given to all the human beings. Why Islam has given them all these human rights? Because they are human beings. On humanitarian basis, Islam has given these rights to them because they are the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یا اسلام نے ان کو یہ بنیادی حقوق عطا کیے ہیں. اور یہ حقوق ادا کرنے میں اسلام کسی مسلمان یا کافر، کسی ذمی یا مسلمان، کسی کرسچن یا جو، کسی بھی ریس، نسل
جنریشن، ٹرائب اور کسی بھی چیز میں اسلام فرق نہیں کرتا. اسلام یہ بنیادی حقوق تمام انسانوں کو ایک جیسے تقسیم کرتا ہے. مثلا the first and foremost important right, that is the right of life and property. زندہ رہنے اور جائیداد بنانے یا زمین رکھنے یا کوئی بھی پراپرٹی جس کو انسان اپنی ملکیت سمجھ سکتا ہے، ایسیٹس آف ہیومن بینگز، ان کو رکھنے کا رائٹ جو ہے وہ اسلام تمام انسانوں کو دیتا ہے. اسلام ایک انسان کی زندگی کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی بھی حالت میں انسان کسی دوسرے انسان کی جان نہیں لے سکتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ says in Holy Quran, if anyone slew a person unless it be for murder or the spreading mischief in the land, it would be as if he slew the whole humanity. And if anyone saved a life, it would be as if he saved the life of the whole humanity. کہ اگر کسی انسان نے کسی انسان کی زندگی کو بچایا ہے تو ایسے ہے گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی کو بچا لیا. اور اگر کسی انسان نے کسی ایک انسان کی زندگی کو نقصان پہنچایا یا ختم کیا تو گویا اس نے تمام نسل انسانی کو ختم کر دیا. ہاں اگر کوئی انسان کسی کو قتل کر دے اور اس کے مقابلے میں اس کی جان لی جائے یا پھر جوابی کارروائی کرتے ہوئے یا کوئی انسان دنیا میں فساد پھیلا رہا ہو اور اس کی جان لی جائے، یہ ایک الگ کیس ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے. کہ اگر کوئی انسان دنیا میں فساد پھیلائے یا پھر کوئی انسان کسی انسان کو قتل کر دے یا پھر دنیا میں کوئی ایسی انسان غلطی اور گناہ کرے جس کا کفارہ ہی قتل ہو تو اس کا معاملہ الگ ہے. اور کوئی انسان ذاتی طور پر یہ طے نہیں کر سکتا کہ اس جرم کی سزا کے طور پر اس انسان کی زندگی چھین لی جائے یا اس کی زندگی کو ختم کر دیا جائے، بلکہ یہ ایک پراپر کورٹ آف لا جو ہے، دی لائف ان ریٹیلیشن، مقابلے میں یا بدلے کے طور پر انسان کی زندگی کو ختم کیا جائے گا. یہ جو ہے وہ ایک پراپر کورٹ آف لا، یہ ایک پراپر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کیس کو فالو کرے گی اور وہ یہ پتہ چلائے گی کہ کیا اس انسان کی زندگی کو چھینا جا سکتا ہے یا نہیں چھینا جا سکتا. لیکن انڈیویجولی، انفرادی طور پر کسی انسان کے اوپر یہ لازم نہیں ہے اور کسی بھی صورت میں اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کی زندگی کو نقصان پہنچا سکے یا اس کی زندگی کو چھین سکے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اسے رائٹ آف لائف جو ہے وہ دیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ says in another word, be good to your parents, kill not your children on a plea of want. We provide sustenance for you and for them. Come not nigh to shameful deeds, whether open or secret. Take not life which God hath made sacred, except by the way of justice and law. Thus He command you that you may learn wisdom. Verse number 151, سورہ نمبر 6. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اپنے اولاد کو رزق کے خرچ سے یا رزق کے ڈر سے مت قتل کرو. ہم تمہیں بھی رزق فراہم کرتے ہیں اور ان کو بھی کریں گے. اور برے کاموں کو مت اپناؤ، چاہے وہ کھلے ہوں یا پوشیدہ. اور انسان کی زندگی کو مت چھینو، اس کی زندگی کو نقصان مت پہنچاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مقدس بنایا ہے. ہاں، انصاف پر مبنی اور قانون کے مطابق کسی کی زندگی کو ختم کرنا بہرحال کچھ صورتوں میں جائز ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں احکام دیتا ہے
کہ تم شاید عقل مندی سیکھو. ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اینڈ ڈو ناٹ ایٹ اپ. اوکے, دس از اباؤٹ دا رائٹ آف پراپرٹی. چنانچہ بہت ساری قرآن کی آیات اور احادیث جہاں بھی انسان کے رائٹ آف لائف کا ذکر آیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے لیے لفظ نفس کا استعمال کیا ہے. And this word nafs is general in its perception, in its meaning. لفظ نفس جو ہے یہ تمام انسانوں کے لیے شامل ہے. اس میں مسلمان، غیر مسلم، نیٹو، فارنر تمام انسان شامل ہیں. اور اسلام نے یہ حق تمام انسانوں کو ایز اے ہول عطا کیا ہے کہ انسان کی زندگی کا احترام کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت اور تکریم دی ہے، اس کو رسپیکٹ دی ہے. چنانچہ ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ دوسرے انسان کی انسان ہونے کے ناطے سے اس کی حیثیت کو تسلیم کرے، اس کے رائٹ آف لائف کو ایڈمائر کرے اور اس کو ایکسیپٹ کرے. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اسلام کا جو لا ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے ایک جیسا ہے، تمام انسانوں کے لیے برابر ہے. اس میں کوئی نسل پرستی، کوئی قبیلہ پرستی، کوئی سپریورٹی اور انفیریورٹی کمپلیکس نہیں ہے. چنانچہ اسلام نے دوسرے انسان کی زندگی کے احترام کو قبول کیا ہے، اور چاہے اس انسان کا تعلق دنیا کے کسی بھی مذہب سے ہو، اور چاہے دنیا کے کسی بھی ریس سے اس کا تعلق ہو، اور چاہے وہ انسان مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کو اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہ سکتا ہے اور اس کے رائٹ آف لائف کو دوسرے انسان ایکسیپٹ کریں. اسی طرح ہے انسان کی پراپرٹی کا حق، یعنی جو انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، وہ دنیا میں رہ رہا ہے، اس کو جائیداد بنانے یا پراپرٹی بنانے کا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ہاں، یہ اسلام نے ضرور اس کو حکم دیا ہے کہ جو انسان جائیداد بنائے اور اپنی پراپرٹی بنائے یا اپنے ضرورت کے لیے کچھ بنائے، وہ اس کو جمع کر کے اور اس پر غرور اور تکبر نہ کرے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز میں سے ایک بلیسنگ سمجھے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کے طور پر اس کو یہ فیسلٹی یا یہ سہولت دی ہے، اور اس پر ذاتی ایروگنس اور تکبر اور وینٹی نہ کرے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں and do not eat up your property among yourselves for vanities, nor use it as bait for the judges with intent that you may eat up wrongfully and knowing a little of people's property. Verse number 188 سورہ نمبر 2. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوسرے انسان کے مال غرور اور تکبر کی بنیاد پر مت کھاؤ، اور دوسروں کے مال کو یہ جانتے ہوئے کہ تم ظلم کر رہے ہو اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ کسی اور کی ملکیت ہے، تم غلط انداز میں مت استعمال کرو. یہاں تک کہ اسلام نے اس بات پر اس قدر زور دیا ہے کہ اگر شوہر بیوی کے مال کو بھی اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرے گا تو اسلام نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے. بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر شوہر بیوی کے مال کو استعمال کرنا چاہتا ہے یا اس میں ذاتی تصرف چاہتا ہے تو وہ اس کی مرضی کے مطابق اس مال کو استعمال کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ says to men is allotted what they earn and to women
what they earn. کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے جو مال انہوں نے خود کمایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ رکھا ہے. اینڈ ایون a husband has no right to use the property of her wife, his wife, in the address which the Prophet Muhammad delivered on the occasion of farewell Hajj. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں یہ فرما دیا کہ مرد جو ہے وہ عورت کی جائیداد میں سے یا اس کی پراپرٹی میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں لے سکتا. Prophet Muhammad has said, your lives and properties are forbidden to one another till you meet your Lord on the day of resurrection. The Prophet also said about the Zimmis, one who kills a man under covenant, that is Zimmi, will not even smell the fragrance of the paradise. کہ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم مرد جو ہے وہ عورت کے مال میں دست اندازی کرے اور اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت کے دن تک یہ بات منع کر دی ہے. ہاں البتہ ان کی جائز ضرورت ہو اور ایک دوسرے سے اجازت لینے کے بعد ایک دوسرے کے مال کو وہ استعمال کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے انسانوں کے حقوق کا اتنا خیال رکھا ہے کہ ذمی وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کی ٹیریٹری میں مسلمانوں کے علاقوں میں کسی ایگریمنٹ کے تحت رہ رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی انسان کسی ذمی کو قتل کرتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رائٹ آف لائف is a general right which Islam has given to all the human beings, and Islam never creates any kind of difference between Muslims and the non-Muslims, between Zimmis and the real citizens, and between the Christians or the Jews, or having any race or tribe, but Islam has given this right of life and property to all the human beings where they are living. The second right which Islam has given, that is the equality of mankind. انسانوں کی مساوات، برابری اور بھائی چارہ. Islam, what is the difference between religion of Islam and the other religions which are to some extent not revealed religions like Hinduism or different religions? The main difference is that Islam is a religion which is close to human nature and which is based on humanitarian principles. اسلام کی بنیاد انسانی مساوات اور انسانی فطرت کے اصولوں کے مطابق رکھی گئی ہے. چنانچہ اسلام کسی بھی کاسٹ سسٹم کو، کسی بھی ڈویژن کو انسانوں کے درمیان قبول نہیں کرتا، بلکہ اسلام تمام انسانوں کو برابری، مساوات، عدل کے درجے پر لاتا ہے اور تمام انسانوں کو برابر قرار دیتا ہے. اسلام انسانوں کے درمیان ایک انسان ہونے کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں کرتا. چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں کی مساوات کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، O mankind, we created you from a single pair of a male and a female and made you into nations and tribes that you may know each other. Verily, the most respected, the most honored of you in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is the most righteous of you. And God has full knowledge and He is well acquainted. The verse number 13, surah number 49. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے، بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے قبائل اور اقوام اس لیے بنائی ہیں تاکہ انسان ایک دوسرے کو پہچان سکے. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اچھے اعمال کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے واقف ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا مکمل علم موجود ہے. ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں mankind was one single nation. verse number 213 سورہ نمبر 2 کہ تمام انسان اصل میں ایک ہی امت ہیں اور تمام انسانوں کی بنیاد ایک ہی ہے. اسلام کا یہ وہ قانون ہے جس کی بنیاد پر اسلام نے تمام انسانوں کو اللہ کی ایک اور مساوی مخلوق قرار دیا ہے. And Islam doesn't recognizes any difference between the human beings regarding their color or their race or their nation or their city, but Islam wants to create in themselves a humanitarian base which is on the principle of humanity. Allah subhanahu wa ta'ala says the word "O mankind." Allah subhanahu wa ta'ala has used this term in the Holy Quran, and there are many places in which Allah subhanahu wa ta'ala has addressed to the human beings saying "O mankind." And this word is very obvious. This is very common and general word which includes all the human beings. So it means that the word "O mankind" doesn't create any kinds of difference between the human beings regarding their race or color or generation or their country. That's why Islam has given the concept of ummah. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ایک امت ہونے کا تصور پیش کیا ہے. اور تمام انسانوں کے لیے بنی آدم یعنی آدم کی اولاد یا انسانیت کا لفظ استعمال کیا ہے. چنانچہ وہ تمام تفریقات، وہ تمام اختلافات جو انسانوں کی زبان کی بنیاد پر ہیں یا جس کی بنیاد تکبر اور غرور ہے یا پھر سپریورٹی کمپلیکس ہے کہ ہم دوسرے انسانوں سے بہتر ہیں، اسلام اس کو ڈسکریمنیٹ کرتا ہے، اسلام اس کو ڈس لائک کرتا ہے، اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے. بلکہ اسلام کہتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے، دیٹ از آن دا بیسس آف رائٹیسنس، کہ اگر کوئی انسان زیادہ اچھے کام کرتا ہے، زیادہ نیک کرتا ہے، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے. لیکن اس کے علاوہ کسی انسان میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انسانوں کے درمیان تفریق کرتا ہو. اور حدیث میں بہت سارے ایسے الفاظ ملتے ہیں جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے درمیان مساوات کو بیان کیا ہو. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کوئی برتری نہیں، کوئی فوقیت نہیں، اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پر، لیکن تقوی کی بنیادوں پر، لیکن تقوی کے ساتھ. اگر کوئی انسان زیادہ متقی ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قوانین اور ضوابط کو زیادہ اچھے طریقے سے پورا کرنے والا ہے، ہاں اللہ سے
ڈر کی بنیاد پر وہ زیادہ نیک کام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک باقی لوگوں سے قدرے بہتر ہے. لیکن جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان ہونے کی ناطے اور ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی خاطر تمام انسانوں کو برابر قرار دیا ہے. تمام انسانوں کو ایک جیسا مانا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے برابر حقوق اور فرائض ادا کرتا ہے. اور تمام انسان چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، اس لیے تمام انسان جو ہیں وہ آپس میں برابر ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ تمام بنیادیں وہ تمام اصول جن کی بنیاد پر کچھ لوگ ریس، کلر، سسٹم، جنریشن، نیشنز کی بنیاد پر جو فرق لاگو کرتے ہیں، اسلام نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے اور اسلام ایسے تمام تفریقات کو ریجیکٹ کرتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل، اس کی سب سے روشن مثال ہم حج کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ ہر انسان، چاہے اس کا کوئی بھی مذہب ہو، چاہے وہ کسی بھی سوچ سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کی قوم مختلف ہو، لیکن جب وہ دو کپڑے پہن کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز اور انکساری کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس نعرے کو، اللہ تعالیٰ اس کے اس پکار کو قبول کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مختلف نسلوں سے، مختلف رنگوں سے، مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام ایک جیسے اور برابر ہیں. The fourth important and basic human right which Islam has given to all the human beings, that is the right to acquire knowledge. Islam is the religion which has emphasized greatly and strongly on acquiring the knowledge. اور اسلام نے علم کی اہمیت کو کیسے روشناس کرایا ہے، اس کا اندازہ پہلی وحی سے ہوتا ہے. سب سے پہلی وحی جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی وہ بھی علم ہی سے متعلق تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ says, proclaim or read in the name of thy Lord who created man out of a clot of blood. Proclaim, and thy Lord is most bountiful, he who taught the use of pen, taught man that which he knew not. اقرأ بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ پہلی وہ 5 آیات تھیں جو علم کی اہمیت پر زور دیتی ہیں اور انہی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے حصول کو کس قدر اہمیت دی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری قرآن میں ایسی آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے علم کو حاصل کرنے اور علم کی برتری اور فضیلت کو کیسے سمجھا ہے اور اس کو کتنی اہمیت دی ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کو ایک عابد پر فضیلت اور برتری حاصل ہے. اور اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا Are those who know equal to those who do not know?
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. verse number 9 سورہ نمبر 39. کیا وہ لوگ جن کے پاس علم ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، وہ لوگ اور وہ جن کے پاس علم نہیں ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان کی ایک بہت کامن دعا تھی، ربی زدنی علما، او مائی لارڈ ایڈوانس می ان نالج. ورس نمبر 114 اینڈ سورہ نمبر 20. اور اسی طرح بے شمار ایسی احادیث ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر انسان کا بنیادی فرض ہے، اور یہ حق اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دیا ہے، چاہے وہ کسی بھی جنس سے تعلق رکھتے ہوں اور چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے یا علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے، سمندر میں موجود مچھلیاں تک اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں. اور اسی طرح بہت سی ایسی احادیث ہیں جن سے ان لوگوں کی فضیلت اور برتری کا پتہ چلتا ہے جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ علم حاصل کرنا ایک ایسا بنیادی فریضہ ہے جس کے ذریعے انسان اچھائی اور برائی میں، صحیح اور غلط میں، درست اور گمراہ کن میں فرق محسوس کر سکتا ہے، اور اسی کے ذریعے انسان صحیح اور غلط کو پرکھ سکتا ہے اور اس کے بعد اپنے لیے بہترین راہ کو متعین کر سکتا ہے. اسی لیے علم کے بارے میں کہا جاتا ہے that the person who acquires knowledge it in the way of Lord performs an act of piety. جو انسان علم حاصل کرتا ہے گویا وہ نیکی کا کام کر رہا ہے. who speaks of it praises the Lord. who seeks it adores God. جو اس علم کے بارے میں بولتا ہے گویا کہ وہ خدا کی تعریف کرتا ہے. and who seeks it adores God. and who dispenses instruction in it bestows alms. اور جو اس کو طلب کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اللہ کو پہچاننے کے لیے کوشش کرتا ہے. and who dispenses instructions in it bestows alms. اور جو شخص اس کے علم کو خرچ کرتا ہے گویا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے. and who imparts it to its fitting objects performs an act of devotion to God. اور جو بندہ اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے گویا کہ وہ ایکٹ آف ورشپ کر رہا ہے. چنانچہ یہی وہ علم ہے جس کی بنیاد پر انسان صحیح اور غلط کی تمیز کرتا ہے، اچھے اور برے کو پہچانتا ہے اور اس کو پہچاننے کے بعد اپنے لیے بہترین راہ کو متعین کرتا ہے. and thus the possessor of this knowledge he distinguishes what is bad for him and what is forbidden, so he acts in accordance with this. اور اگر ہم اس حکم اور اس قانون کی کہ اسلام نے تمام انسانوں کو علم حاصل کرنے کا حق دیا ہے، ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ دوسرے انسان کو ایسے ذرائع میسر کرے کہ وہ انسان اپنی سہولت کے مطابق علم حاصل کرے، اس
کی بہترین مثال ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھ سکتے ہیں کہ عرب وہ جو جاہل تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں قدرتی طور پر ذہانت اور علم عطا کیا تھا. جب انہوں نے اس علم پر عمل کیا اور اس علم کو سیکھا تو وہ دنیا کے عالموں میں شامل ہو گئے. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں عرب کا ایک ایک بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے آنے کے بعد پڑھا لکھا شمار ہونے لگا. اور پڑھا لکھا تھا اس معنی میں کہ وہ نہ صرف دین کا بلکہ دنیا کا بھی علم رکھتا تھا. اور مسلمانوں کی تاریخ ایسے بہترین ناموں سے بھری پڑی ہے، ایسی بہترین شخصیات کو ذکر کرتی ہے جنہوں نے علم حاصل کیا اور جنہوں نے نہ صرف دین کا علم حاصل کیا بلکہ میڈیکل، طب، ایسٹرونومی، ایسٹرولوجی، میڈیکل سائنس اور بہت سارے علوم کے بارے میں علم حاصل کیا اور انہوں نے بہت پختہ علم حاصل کیا اور پھر اس سے نہ صرف خود فائدہ اٹھایا بلکہ دنیا کے دوسرے لوگوں تک بھی اس نالج کو پہنچایا. چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جس نے جہاں بنیادی طور پر انسانوں کو بہت سارے حقوق اور فرائض دیے ہیں وہاں پر یہ حق بھی انسان کو دیا ہے کہ ہر انسان علم حاصل کر سکتا ہے. علم حاصل کرنے کی راہ میں کسی انسان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے. Then that is the right to the basic necessities of life. بنیادی ضرورت زندگی کی فراہمی کا حق اسلام نے تمام انسانوں کو دیا ہے. جہاں تک انسان کے اکنامک رائٹس کا معاشی اور معاشرتی حقوق کا تعلق ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وفی مالہم وفی اموالہم حق للسائل والمحروم and in their wealth there is a right for the needy and the destitute. Verse number 19 سورہ نمبر 51 کہ بے شک مسلمانوں کے مال میں اور ان کے مال میں ان لوگوں کے لیے بھی حصہ ہے جو غریب اور نادار ہیں یا جن کو مال کی ضرورت ہے. اس آیت کا پس منظر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی اور مکہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر زیادہ تر مسلمانوں کا واسطہ اور مسلمانوں کے ارد گرد کی جو کمیونٹی تھی وہ زیادہ تر نان بلیورز پر مشتمل تھی، مشرکین پر مشتمل تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتایا اور مسلمانوں پر یہ فرض قرار دیا کہ ان کو جو مال اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے اس میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو اگرچہ ہیں تو مشرک، ہیں تو نان بلیورز، لیکن مسلمانوں کے مال میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی حصہ رکھا ہے. چنانچہ انہیں یہ چاہیے کہ اپنے مال میں سے دوسروں کے لیے خرچ کریں، دوسروں کی بھلائی کے لیے خرچ کریں، اور اگر اپنا مال خرچ کر کے کسی انسان کو کوئی بنیادی ضرورت زندگی وہ فراہم کر سکتے ہیں تو انہیں کرنا چاہیے. اور یہ تو ان لوگوں کا تعلق تھا جو نان بلیورز تھے. اب وہ مسلمان جو کسی مسلمان کمیونٹی میں رہتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، رزق دیا ہے، بلیسنگ ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی، تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ باقی انسانوں کی بیسک جو نیسیسٹیز آف لائف ہیں، اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کے پاس بنیادی ضرورتیں زندگی پوری کرنے کے لیے مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو اس کو اکنامکلی اتنا اسٹرانگ بنائے، اس کی اتنی مدد کرے کہ وہ ان پرابلم سے یا ان مشکلات سے جو اسے مالی طور پر ہیں حل ان کو کرنے کے لیے اور ان سے باہر نکلنے کے لیے اس کی مدد کر سکے. اس کے بعد ہے رائٹ آف فریڈم. رائٹ آف فریڈم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو بنیادی آزادی جو زندگی گزارنے کے لیے اس کو چاہیے وہ اسلام نے اس کو دی ہے.
لیکن جہاں اس کی آزادی دوسرے انسانوں کے لیے خطرے کا باعث بنتی ہے یا اس کی آزادی دوسرے انسانوں کی آزادی میں مخل ہوتی ہے, وہاں اسلام نے اس کو منع کیا ہے. Islam has categorically forbidden the primitive practice of capturing a free man to make him a slave or to sell him into slavery. اسی لیے اسلام نے غلامی کو ناپسند کیا ہے اور غلامی کی تمام جو پرانی اقسام ہیں ان سے منع کیا ہے, اور کسی انسان کو قید میں رکھنے یا اس کی آزادی کا جو حق ہے اس کو چھیننے سے منع کیا ہے. On this point, the unequivocal words of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam are as follows: there are 3 categories of people against whom I shall myself be a plaintiff on the day of judgment. Of these 3, one is he who enslaves a free person, then sells him and eats his money. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت بری, کسی انسان کا بہت برا اور غلط فعل سمجھا جاتا ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو قیدی بنا لے اور اس کی آزادی کو ختم کر دے, اور قیامت کے دن میں خود اس شخص کے لیے مد مقابل کھڑا ہوں گا اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ ضرور سزا دے گا جو انسان کسی انسان کو, فری انسان کو, کسی وہ آزاد انسان کو قید کرتا ہے, اس کے قید کرنے کے بعد اس کے مال کو غصب کر کے کھا لیتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود قیامت کے دن اس کے خلاف ہوں گا. اس میں جو فری مین کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے کامن ہے. اس میں تمام قسم کی کیٹیگریز شامل ہیں, چاہے تو وہ مسلم ہوں اور چاہے وہ نان مسلمز ہوں, چاہے وہ کسی ایک ریس, نسل اور ٹرائب سے تعلق رکھتے ہوں اور چاہے ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی ڈفرنس ہو. But if someone is going to enslave some person and he is going to grab the freedom of that person, it means that he is ignoring and he is capturing the right of freedom of that life. So اسلام نے کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی آزادی کے اوپر غاصب ہو سکے. اس کے بعد آتا ہے رائٹ آف سیکورٹی. دا قرآن آرگنائزز اینڈ gives, discusses, have categorically emphasized the privacy of human beings, and Islam protects their secrecy and their privacy as an individual right of the human beings. For example, Allah subhanahu wa ta'ala says, "O you who believe, enter not houses other than your own until you have asked permission and saluted those in them. That is best for you in order that you may heed. If you find no one in the houses, enter not until permission is given to you. If you are asked to go back, that makes the greater purity for yourselves, and God knows well all that you do." اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں کو پرائیویسی اور ان کی انڈیویجول سیکیورٹی کا رائٹ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے, ورس نمبر 27 and 28 سورہ نمبر 24, کہ اے ایمان والو, تم گھروں میں, لوگوں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جاؤ جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے ان لوگوں کے ذریعے جو اس میں رہتے ہیں. یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو, اور اگر تم
اس گھر میں جس میں تم جانا چاہتے ہو کسی کو نہ پاؤ تو اس گھر میں بغیر اجازت کے داخل مت ہو. اور اگر تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، یہ حکم دیا جائے تو تم واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام چیزیں جانتا ہے. اینڈ آل دیٹ یو ڈو، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہتر طور پر جاننے والا ہے. چنانچہ کوئی بھی ایسا قدم جو کسی انسان کی سیکیورٹی یا اس کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کرتا ہو، اس کو چھینتا ہو، اسلام نے اس کام سے منع کیا ہے. اس کے بعد آتا ہے فریڈم آف کانسائنس. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر، کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، بلکہ دین آسانی اور سہولت کا نام ہے. چنانچہ اگر کوئی انسان اپنی پسند کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ، اپنے شوق کے ساتھ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اسلام اس کو خوش آمدید کہتا ہے، اس کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اسلام قبول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے. لیکن اگر کوئی شخص اسلام میں داخل نہیں ہونا چاہتا یا اسلام کے قوانین کے مطابق نہیں زندگی گزارنا چاہتا تو ہم جبر اور زبردستی کے تحت کبھی بھی اس کو دین میں داخل ہونے کے لیے مجبور نہیں کریں گے. یعنی ہر انسان کو اپنی رائے، اپنی خیال اور سوچ کی عکاسی کرنے کا حق حاصل ہے. اگرچہ اسلام یہ حکم تو ضرور دیتا ہے کہ دین کو پریچ کیا جائے، دین کی تبلیغ کی جائے اور دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے، لیکن زبردستی کے ذریعے نہیں، بلکہ پیار، محبت اور دین کے اصول و ضوابط پر عمل کرتے ہوئے حکمت اور دانائی کے ساتھ. چنانچہ اسلام نے ان معنی میں کراہت کے ساتھ یا کراہت یا کسی کو جبر اور زبردستی کے ساتھ دین میں داخل ہونا اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا. اس کے بعد آتا ہے رائٹ ٹو جسٹس، یعنی انصاف، عدل اور مساوات کا حق. This is a very important right which Islam has given to all the human beings, and Islam has specially emphasized on the human beings in delivering this right to all the other human beings. Allah subhanahu wa ta'ala says in Holy Quran, let not the hatred of some people in once shutting you out of the sacred mosque lead you to transgression. Help you one another in righteousness and piety, but help you not one another in sin and rancor. Fear God, for God is strict in punishment. اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ تمہیں کسی انسان کی یا فرقے کی نفرت یا ان کی مخالفت اس چیز پر آمادہ نہ کرے کہ تم حق اور انصاف سے ہٹ جاؤ، بلکہ حق اور انصاف کو تھامے رہو، اس کے مطابق فیصلہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ انصاف کو قائم کرنے کا حکم دیتا ہے. اور اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، for God is strict in punishment، کیونکہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے.
ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یو ہو بلیو اسٹینڈ آؤٹ فرملی فار گاڈ ایز اے وٹنس ٹو فیئر ڈیلنگ اینڈ لیٹ ناٹ the hatred of others to you make you swear to wrong and depart from justice. Be just, that is next to piety, and fear God, for God is well acquainted with all that you do. Verse number 9, surah number 5. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو نیکی پر قائم رہو اور فیئر ڈیلنگز پر، جو صحیح انسانوں کے درمیان معاملات ہیں اس پر گواہ رہو، اور دوسروں کے خلاف نفرت تمہیں اس کام پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ. انصاف پر قائم رہو، انصاف کرتے رہو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف نیکی کرنے کے بعد بہت زیادہ بڑا کام ہے اور بہت بڑا نیکی کا کام ہے. اینڈ فیئر گاڈ فار گاڈ از ویل اکوینٹڈ ود آل دیٹ وٹ یو ڈو. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ جب اللہ سے ڈر کے تم کوئی کام کرو گے، کوئی نیکی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھے طریقے سے اور بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے. چنانچہ اگر ہم ان آیات پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر گواہی دینے اور ان چیزوں کا تعلق ہے جو انسان کے دوسرے انسانوں کے معاملات پر بیس کرتے ہیں، اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ انسان انصاف اور عدل اور مساوات کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے. چنانچہ ہر وہ کام چاہے وہ اس کے ذاتی مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے اس میں اس کے ذاتی مفادات کو زد پہنچتی ہو، اسلام یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس میں انصاف پر قائم رہنا بہت ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی کی نفرت، کسی کے ساتھ دل آزاری تمہیں اس کام پر مجبور نہ کر دے کہ تم انصاف کے راستے سے ہٹ جاؤ، انصاف چھوڑ دو، بلکہ انصاف کرو، کیونکہ یہ تقویٰ کے بعد سب سے بڑا کام ہے، تقویٰ کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ نیکی کے کام کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر طور پر جاننے والا ہے. چنانچہ اگر ہم دیکھیں تو قرآن کے ورڈز اپنے میننگ میں، اپنے معنی میں اسپیسیفک اور پرٹیکولر نہیں ہے، بلکہ جنرل ہے. اسلام نے تمام لوگوں کے لیے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی نسل، ریس سے ہو یا کسی بھی فرقے سے ہو یا کسی بھی گروہ سے ہو، ان تمام لوگوں کے لیے اسلام نے جسٹس کو پسند کیا ہے، اور یہ مسلمان کو حکم دیا ہے کہ وہ تمام انسانوں کے مقابلے میں جسٹس کو، انصاف کو پسند کرے اور انصاف کے مطابق ہی فیصلہ کرے. اس کے بعد آتا ہے رائٹ ٹو پروٹیکٹ. رائٹ ٹو پروٹیکٹ یعنی انسان کی حفاظت کرنا، انسان کی حفاظت کرنا اور اس کی زندگی کا خیال رکھنا اور اس کو تمام قسم کے نقصانات سے یا ظلم سے بچانا. Among the rights which Islam has given to all the human beings, that is the right to protect against the tyranny. Referring it to the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, God loved not that evil should be noised abroad in public speech, except where injustice hath been done. For God is He who heareth and knoweth all the things. So Islam gives this right, that this is the basic right of each and every human being to protect himself from tyranny and from any transgression, from anything which hurts
him individually or collectively. چنانچہ ہر انسان کی حفاظت، چاہے اس کی حفاظت کا تعلق اس کے مال سے ہو، چاہے اس کی حفاظت کا تعلق اس کی جان سے ہو، اور چاہے حفاظت کا تعلق اس کے حقوق سے ہو، اس کا حکم دیتا ہے، اور اس چیز کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ کسی انسان کو کسی قسم کا تحفظ، چاہے وہ جان کا ہو یا مال کا ہو، نہ ادا کیا جائے. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ مومنین اور امیر بنایا گیا، تو انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں اس رائٹ کے بارے میں فرمایا، کوپریٹ ود می وین آئی ایم رائٹ بٹ کریکٹ می وین آئی ایم کمٹ ایرر. Obey me so long as I follow the commandments of Allah and His prophets, but turn away from me when I deviate. انہوں نے فرمایا کہ جب میں صحیح چلوں، صحیح سمت میں رہوں، تو میری مدد کرنا، میرا ساتھ دینا، اور جب میں کوئی غلطی کروں تو میری اصلاح کرنا، اور جب تک میں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق چلتا رہوں تو میرا اتباع کرنا، اور جب میں ان سے بھٹک جاؤں یا ان سے گمراہ ہو جاؤں تو مجھ سے منہ پھیر لینا اور مجھے چھوڑ دینا. چنانچہ ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان جب تک، اور خاص طور پر اگر اس کا تعلق گورنمنٹ سے ہو یا امیر المومنین ہو، تو جب تک وہ صحیح راستے اور صحیح سمت پر چلے گا تو اس کے مطابق چلنا اور اس کا اتباع کرنا بہت ضروری ہے. لیکن جب وہ صحیح راستے سے بھٹک جائے تو اس کی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور اس کی اصلاح کرنا بھی رائٹ آف پروٹیکشن ہے کہ ہم نے اس کو غلط چیز سے اور غلط کام سے بچا لیا ہے. اس کے بعد آتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن. اسلام نے ہر انسان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے ایکسپریشن، اپنی سوچ کو بیان کر سکتا ہے، اس کی وضاحت کر سکتا ہے. فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ جو ہے اسلام نے تمام انسانوں کو دیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور غلطی کے اور گناہوں کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. چنانچہ فریڈم آف ایکسپریشن جہاں تک اس کا تعلق نیکی، بھلائی، اچھائی اور لوگوں کے فائدے کے کام سے ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ایسا کرنا کہ جس کے ذریعے انسان اچھی باتوں کو، معاشرے میں اچھی سوچ کو، اچھی چیز کو پھیلا سکے اور اچھی چیز کی تربیت کر سکے، بہت ضروری ہے. لیکن جہاں فریڈم آف سپیچ کا تعلق گناہ کو پروموٹ کرنے سے، غلطی اور برائیوں کو عام کرنے سے اور لوگوں کے درمیان غلط چیزوں کو فروغ دینے سے ہو تو اسلام نے اس سے منع کیا ہے. چنانچہ اس کا تعلق دونوں پہلوؤں سے ہے، اچھائی سے بھی اور برائی سے بھی. ایک موقع پر تو اسلام اس کو پھیلانے کی، اس کو وسیع کرنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ دوسرے موقع پر جہاں یہ انسانوں کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا The highest kind of jihad is to speak upon for truth in face of a sultan, in face of a king of government who deviates from right path. کہ سب سے بڑا کلمہ حق یہ ہے کہ انسان جابر حکمران کے سامنے اور ایک غلط حکمران کے سامنے سچائی اور انصاف پر مبنی بات کرے. چنانچہ ہر انسان کو چاہے وہ معاشرے میں
کسی بھی حیثیت سے رہ رہا ہے اور معاشرے میں اس کی کوئی بھی حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ سچائی کی بات، حق کی بات اور کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے اپنے اس حقوق کو، اپنے اس حق کو، فریڈم آف ایکسپریشن کے حق کو استعمال کر سکتا ہے. اور اس کو نہ صرف انسانوں کے لیے ضروری قرار دیا ہے، بلکہ کہا کہ یہ سب سے بہتر جہاد ہے کہ انسان جابر حکمران کے سامنے، جابر سلطان کے سامنے حق کی بات کرے، بلکہ اگر وہ اس حق کو استعمال کرتا ہے تو اس کو استعمال کرنے پر بھی اس کے لیے اجر و ثواب ہے. اس کے بعد جو آخری حق اسلام نے دیا ہے that is the chastity of women, respect of women. جہاں تک اسلام میں عورت کے حقوق کا تعلق ہے تو اسلام نے عورتوں کے حقوق میں مساوات برقرار رکھی ہے اور اسلام نے تمام عورتوں کو برابر کے حقوق دیے ہیں اور عورت کی عزت اور عصمت کے تحفظ اور اس کی بقا کے لیے بہت زیادہ زور دیا ہے. اور یہ عورت چاہے مسلمان عورت ہے، چاہے اس کا تعلق دنیا کے کسی اور مذہب سے ہے، اور چاہے اس کا تعلق دنیا کے کسی ریس اور جنریشن سے ہے، اسلام نے اس کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ says in Holy Quran, do not approach the bounds of adultery. Verse number 32, Surah number 17. And there is a heavy punishment for this crime, since the violation of this right is forbidden in Islam. A Muslim who escape or who punishes or who do any act regarding this, Islam has a great emphasis of not doing or punishing himself in this crime. چنانچہ ہر وہ چیز جو عورت کی چیسٹی اور اس کی عصمت اور اس کی تحفظ کے خلاف ہے، اسلام نے اس کو منع کیا ہے. اور جہاں تک اسلام میں عورت کے قوانین، عورت کے حقوق اور اس کے فرائض کا تعلق ہے تو یہ ایک بہت لمبی بحث ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے کہ وہ کون سے رائٹس ہیں، وہ کون سے حقوق ہیں جو اسلام نے تمام عورتوں کو دیے ہیں، اور وہ کون سے رائٹس ہیں جو اسلام نے اسپیشلی عورت کو دیے ہیں, which Islam has specially awarded to a woman and not the men. And what are the rights which Islam has equally distributed between men and women? So inshallah we will discuss all these important points, important things in our next lecture, which will be in lecture number 15. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.